کہ اگر کوئی مسجد میں بآواز بلند درود و وظائف خواہ تلاوت کر رہا ہو، اس سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھنے میں بھی آواز کانوں میں پہنچتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، خیال بہک جاتا ہے، ایسے موقع پر ذکر بالجہر تلاوت کرنے والے کو منع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی آہستہ پڑھنے کو کہنا، بالجہر سے منع کرنا، اگر نہ مانے تو کہاں تک ممانعت کرنا جائز ہے؟ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں علماء دین؟ یعنی بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا مسجد کے اندر یا مسجد کے علاوہ ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کے آرام میں، نیند میں خلل آتا ہو یا نماز میں خلل آتا ہو یا لوگ نہ سننا چاہتے ہوں، تو ایسی جگہ پر پڑھنا بلند آواز سے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو آپ علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسی صورت میں اسے جہر سے منع کرنا، یعنی بلند آواز سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے، کیوں کہ نہی عن المنکر ہے، کہ اسے برائی سے روکنا ہے۔ اور کہاں تک کا جواب یہ کہ تحد قدرت، جس کا بیان اس ارشاد اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے جہاں تک روک سکتا ہے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی روکنے کی اگر قدرت اور طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو پھر دل میں اسے برا جانے، کہ دل میں اس برائی کو برائی جانے، برائی سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں تک منع کرنا تو واجب اور ضروری ہے، لیکن اس میں حد یہ ہے کہ اگر سامنے والا ایسا شخص ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا کر لے، تو پھر زبان سے روک دیں۔ زبان سے بھی اگر نہیں روک سکتے، فساد کا خطرہ ہے، تو پھر دل میں برا جانے۔ بہرحال یہ ہے کہ روکنا واجب ہے، بلند آواز سے پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، اس وقت یہ گویا کہ ایک قسم کی برائی ہے، ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ واجب کیوں ہے کہ نہی عن المنکر ہے، کہ برائی سے روکنا ہے، اور برائی سے روکنا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن ہر ایک شخص کی اپنی استطاعت کے مطابق پھر واجب ہوتا ہے۔ اور فرمایا، اور جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن عظیم کی استماع کے لیے کوئی فارغ نہ ہو، وہاں جہراً تلاوت کرنے والے پر اس صورت میں دوہرا وبال ہے۔ ایک تو وہی خلل اندازی نماز وغیرہ کے ذکر جہر میں تھا، دوسرے قرآن عظیم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنا۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی جگہ پر قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے بلند آواز سے کہ جہاں لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں اور کوئی فارغ نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنے، تو فرماتے ہیں وہاں پر پڑھنے والے کے لیے، جو قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا اس کے لیے ڈبل گناہ ہے، دوہرا وبال ہے اس کے لیے۔ اس لیے ایک تو ان کے کام کاج یا نماز میں خلل ڈالتا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو گویا کہ بے حرمتی کے لیے پیش کر رہا ہے، یعنی یہ گویا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہاں پر یہ پڑھنے والے پر ڈبل گناہ ہوگا، دوہرا گناہ ہوگا، اور سننے والوں پر گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کام کاج کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت سنے تو اس میں حرج ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ خلاصہ کے حوالے سے آپ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ رجل یکتب الفقہ وبجنبہ رجل یقرأ القرآن، کہ ہمارے بزرگان دین فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ پر بیٹھ کر فقہ لکھ رہا تھا، یعنی فقہی مسائل لکھ رہا ہے، اور اسی کے قریب ایک شخص بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ فلا یمکن استماع القرآن،
اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سنے، فالعاصم علی القاری، تو گناہ قرآن کو پڑھنے والے پر ہوگا، گناہ قرآن کو پڑھنے والے پر ہوگا۔ وعلی ھذا، اور اسی طرح لو قرأ علی السطح والناس نیام، اور فرمایا کہ اسی طرح اگر لوگ سوئے ہوئے ہوں اور کوئی شخص اونچی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتا ہے تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ یأسم، کہ سونے والے گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جیسا کہ ہمارے یہاں شبینے کا بھی رواج ہے اکثر علاقوں کے اندر، تو رات کو پوری رات شبینہ ہوتا ہے اسپیکر کے اندر، لوگ سوئے ہوئے ہیں پورے محلے میں، اور حتیٰ کہ جو حفاظ شبینہ پڑھ رہے ہیں، جو صرف میک پر پڑھتا ہے وہی جاگتا ہے، باقی سارے سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز میں قرآن مجید پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ جب پڑھنے والوں کو گناہ مل رہا ہے تو یعنی جو کرا رہے ہیں شبینہ انہیں کیا ثواب ملے گا؟ جو حفاظ پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے، اسپیکر لگایا ہوا ساری رات شبینہ ہو جائے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں اگر قرآن خوانی کرنی ہے تو بزرگان دین نے اس کا بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جو کرانا چاہتے ہیں وہ کسی حافظ کو بلائیں، قاری قرآن کو بلائیں، اور اسے نفل کے اندر خود پیچھے کھڑے ہوں اور ساری رات نفل میں قرآن مجید سنیں، یہ بہترین طریقہ ہے شبینے کا۔ لیکن اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہاں اس طرف بھی نہیں، اگر بیٹھ کر ہی سننا ہے تو حافظ قرآن پڑھتے رہیں اور باقی جو گھر والے ہیں گھر میں کرائیں اور باقی وہاں بیٹھ کر سنیں، یہ اصل طریقہ ہے شبینہ پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ وگرنہ یہ واضح طور پر دلائل موجود ہیں کہ لوگ اگر سو رہے ہوں اور بلند آواز سے پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کیوں گناہ گار ہوگا؟ لِأَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ بِإِيقَاظِهِمْ، اس لیے کہ وہ سونے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، جاگنے پر مجبور کر رہا ہے، اس لیے یہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک اور سبب بھی بیان فرمایا کہ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعْرَاضِهِمْ عَنْ اسْتِمَاعِهِ، کہ ایک تو یہ ان کے اعراض کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ وہ سوئے ہیں، آرام کا وقت ہے، رات کو سونے کا وقت ہے، اور سونے کے اندر یہ ان کے خلل ڈالتا ہے اور قرآن سے اعراض کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی کافی عبارات غنیہ کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک نقل فرمائی کہ یاجب علی القاری احترامہ، کہ قاری قرآن پر، قرآن پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ اس کا احترام برقرار رکھے۔ کیسے؟ کہ بے اللہ یقرہ فی الاسواق، اسے چاہیے کہ وہ بازار کے اندر جا کر بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے، اور فرمایا وہ مواضع الاشتغال، اور ایسی جگہ پر قرآن پڑھنا کہ جس جگہ پر لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں۔ فَإِذَا قَرَأَهَا، اگر کوئی ایسی جگہ پر پڑھتا ہے، فِيهَا كَانَ هُوَ الْمُضِيءُ لِحُرْمَتِهِ، تو وہ قرآن مجید کی حرمت کو ضائع کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا ہے، قرآن کی حرمت کرنے والا نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ دُونَ أَهْلِ الْإِشْتِغَالِ، کہ یہ اس کا جو حرج ہے پڑھنے والے پر ہوگا، اس کا گناہ پڑھنے والے پر ہوگا، کام کاج میں مشغول ہونے والوں پر اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں، یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی نیا مسئلہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی جگہ پر تلاوت کرنا بلند آواز سے جہاں لوگ نہ سننا چاہیں، کسی وجہ سے وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے اور ثواب کی بجائے گناہ ہے۔ ایک اور چیز بھی، جیسا کہ ہمارے ہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، وہاں پر قرآن خوانی میں 2-4 آدمی یا 5-10 آدمی مل کر بیٹھتے ہیں یا قبروں پر جا کر پڑھتے ہیں، بلند آواز سے سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ یا جو شرعی طریقہ، سنت طریقہ ہے، جیسا کہ فقہ کتابوں کے اندر یہ سارے مسائل بالتفصیل لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص قرآن خوانی کے اندر بھی ایک شخص بلند آواز سے پڑھے، باقی سنیں، یا اگر سارے پڑھنا چاہتے ہیں تو سارے آہستہ پڑھیں، آہستہ آواز میں، کہ کسی کی کان تک کوئی آواز نہ جائے، اس انداز میں اگر سارے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھے۔ اگر سارے بلند آواز کے اندر پڑھیں گے تو اس میں کسی کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، سارے گناہ گار ہوں گے۔
ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو مسجد کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض کام کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے اسے چاہیے کہ آہستہ پڑھے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اگر ذکر کرتا ہے تو ذکر بھی آہستہ آواز میں کرے تاکہ ساتھ میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ہاں اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، صرف یہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں یا تلاوت قرآن کرنے والا اکیلا شخص بیٹھا ہے تو پھر بلند آواز سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ساتھ والے لوگوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ